نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حضرات محترم، پاکستان اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام ماہانہ محفل 11ویں شریف میں ہم سب حاضر ہیں. حضرت غوث الثقلین کریم الطرفین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لوگوں کو جمع کرتے اور تبلیغ دین فرماتے، تو یہ آپ نے تبلیغ دین کا ایک طریقہ اس طرح آپ نے اختیار فرمایا کہ ہر مہینے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان کو اللہ رسول کا دین سکھایا جائے. تو الحمدللہ آج تک اہل محبت اس طریقے پر چل رہے ہیں کہ جمع ہو کے دین سیکھتے ہیں. ابھی ہمارے برخوردارینوں نے رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس کی مناسبت سے بڑی اچھی گفتگو ڈچ اور اردو میں کی کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم سب کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے. تو یہ محافل جو ہیں 11ویں شریف کی، یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دین سیکھتے ہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہر اتوار کو ظہر سے پہلے درس قرآن ہوتا ہے، تو اس میں اسی آیہ مبارکہ پہ میں نے درس دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی چند منٹوں میں مختصراً اسی آیہ مبارکہ کے متعلق 2-3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب، یہاں کتاب کتب کے معنی میں دوسری دفعہ، یعنی ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اتاری. یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب اس کو علم بلاغت والے کہتے ہیں تحصیل حاصل، کہ جو چیز پہلے ہی موجود ہے اس کو موجود کرنے کے لیے کہنا. آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں بیٹھ جاؤ، کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس کو کہے بھائی کھڑے ہو جاؤ، تو اس کو تحصیل حاصل، جو چیز پہلے موجود ہے اس کو موجود کرنے کے لیے کہنا. تو علماء کرام نے دیکھیں زندگیاں صرف کی ہیں قرآن و حدیث کی خدمت میں. جہاں کوئی سوال پیدا ہوا یا پیدا ہو سکتا تھا، اس کا جواب
سوچ کے دیا. اب آپ ہیں, عوام کا یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کسی طرف بھی پھیرنا بڑا آسان ہوتا ہے. کوئی آدمی اٹھ کے کہہ سکتا ہے دیکھو بھائی یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. اللہ کے کلام میں ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ تو ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جو چیز پہلے ہے بیٹھے ہوئے کو بیٹھ جاؤ, کھڑے کو کھڑا ہو جاؤ. تو اسی بات پہ اعتراض کر کے عوام کو دل میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں. تو علماء نے زندگیاں گزاری ہیں اسی خدمت میں, قرآن و حدیث کی خدمت. تو علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ پہلے آمنو سے مطلب ہے کہ جو زبانی دعویٰ کرتے ہو, جس طرح منافقین ایمان کا دعویٰ کرتے تھے دل میں ایمان نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, زبانی ایمان نہیں, دل کے ساتھ ایمان قبول کرو. تو پہلے آمنو سے مراد کہ جو ایمان کے دعوے دار ہو. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو. آمنو, سچے مومن بن جاؤ, دل سے ایمان کو قبول کرو. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایمان پہ مستقیم رہو, پکے رہو, پہرا دو ایمان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے تو اس دولت کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, اس کی حفاظت کرو اور مرتے دم تک ایمان پہ ثابت قدم رہو. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حقیقت کو سمجھا کہ دیکھیے ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہے کہ ایمان کے ساتھ آدمی اس دنیا سے جائے. اور نیکی آخرت میں وہی فائدہ ہوگی کہ جس نیکی کو انسان یہاں سے سلامت لے کے گیا. اور اگر ایمان ختم ہو گیا تو پھر کوئی نیکی آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگی. یا نیکی کو انسان نے اس کا احسان جتلا کے کسی طریقے سے اس کو بیان کر کے ضائع کر دیا تو پھر بھی آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگی. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم از کم اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ من عمل حسنۃ, کہ جس نے نیکی کی, کیونکہ نیکی کر کے ہو سکتا ہے ایمان انسان احسان جتلا کے اس کو ضائع کر دے, اپنی شہرت کرا کے اس کو ضائع کر دے, اور ہو سکتا ہے ایمان ہی اس کا جاتا رہے تو نیکی ضائع ہو جائے. تو مولانا روم فرماتے ہیں شرط من جا بالحسن نہ کردنست بل حسن را سوئے حضرت بردنست. اللہ تعالیٰ نے صرف نیکی کرنے کا نہیں کہا بلکہ کہا من جاء بالحسنہ, جو نیکی کے ساتھ آیا, نیکی لے کے آیا, یعنی نیکی کیا تو اس کو سلامت رکھا, اس کو بچا کے رکھا, اس پہ حفاظت کی ہے. ایمان تو بنیاد ہے, نیکی تو اس کے اوپر عمارت ہوتی ہے. تو ایمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے تو اس کی حفاظت کرو اور اس دنیا سے ایمان سلامت لے کے جاؤ. کیونکہ دیکھیے دنیا میں انسان یہ جو ایمان سلامت لے کے جانا, جو آدمی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے, کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے. لیکن جو کفر کی حالت میں مرا ہے اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کافر کے لیے مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا نہیں. دنیا میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، لیکن جب کفر کی حالت میں مر گیا اب اس کی بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو ایمان کے ساتھ گیا ہے اس کی بخشش کی دعا کی جائے گی، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو، چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو۔ اصل میں تو دعائے مغفرت بنیادی طور پر تو ہے ہی جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ہے، نیکوکاروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو گناہ گاروں کے لیے ہے کہ گناہ گار کے لیے دعا کی جائے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے اگر عذاب میں تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو جو آدمی دنیا سے ایمان سلامت لے کے گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی، جو کفر کی حالت میں مرا اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اب دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، عام طور پر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، بھئی ہمیں کیا پتا کوئی آدمی مومن مرا ہے کافر مرا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مومن ہو مرنے سے پہلے کافر ہو گیا ہو، کوئی کافر ہو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا ہو، تو پاسیبل تو ہے، ممکن تو ہے، لیکن ہمیں نہ اس کا علم ہے نہ ہم اس کے پابند ہیں۔ ہم ظاہر کے پابند ہیں کہ جو آدمی مومن ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے عقائد درست ہیں، وہ مومن ہے، اور اس کو اسی حالت میں گیا ہے تو ہم اس کو مومن شمار کریں گے۔ اور جو آدمی کافر ہے ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے وہ کافر ہے، تو مرنے کے بعد اس کو کافر ہی شمار کیا جائے گا۔ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ عند اللہ ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی مومن مرنے سے پہلے کافر ہو گیا تو وہ اللہ کے پاس ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، ہم اس کے پابند نہیں، ہم ظاہر کے پابند ہیں۔ جو ہمیں علم ہے، جو ہم نے دیکھا، ہم اس کے مطابق جو مومن ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا اس کے لیے دعائے مغفرت ہوگی، اس کو بہرحال اس کا فائدہ ہوگا۔ جو کافر ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے تو اس دولت کی حفاظت کرو۔ ایک اور نقطہ بڑا اہم دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اور یہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ اب ساری چیزیں بار بار یاد نہیں رہتی، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے تو وہاں لکھا تھا کہ 89 مرتبہ یہ آیا ہے، 88 مرتبہ یہ شروع میں ہے اور ایک مرتبہ غالباً کہیں درمیان میں ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا یہ 100 کے قریب مرتبہ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو۔ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو مومن کی بجائے موحد کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں جی، توحید موحد۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھئی یہ لفظ توحید کہاں سے آیا ہے؟ ویسے تو آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ ہم تو روز سنتے ہیں۔ تو میں نے ایک توحیدی سے، جو توحید کے جن کا بھوت سوار ہے جن کے سروں پہ، اس سے پوچھا جی یہ لفظ توحید کہاں سے آیا ہے، قرآن پاک میں کہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، حنفی کہاں لکھا ہوا ہے اور یہ سنی کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ کے میں نے کہا جی بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ کے علاوہ باقی ساری کتابیں بھی حدیث کی لے لیں، کسی حدیث میں لفظ توحید نکال کے دے دیں۔ جو فیس بک پہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے آپ کو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا اس سوال کا یہی جواب ہے بھائی، میں نے کہا بھائی قرآن پاک میں یا حدیث میں لفظ توحید کہاں استعمال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہو؟ ماشاءاللہ مولانا سعید صاحب، یہ حاجی سعید صاحب، یہ عربی کے ماشاءاللہ بڑا شغور ہے، پڑھی بھی ہے انہوں نے، علامہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ماشاءاللہ ماہر ہیں۔ اس کے مشتقات یعنی توحید سے جو آگے لفظ بنتے ہیں، وحد یوحد، توحید، موحد، یہ لفظ کسی آیت میں کسی حدیث میں کوئی آدمی نکال کے دے دے، اور آمنا یؤمن، ایمان، مومن، مومنون، مومنات،
قرآن پاک میں جا بجا استعمال ہوا ہے. تو میں نے کہا کہیں اس لفظ توحید یا اس کے مشتقات کو نکال کے دے دیں کسی حدیث میں قرآن پاک. اور یاد رکھیں ہم یہ لفظ ہمیشہ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیا کام، یعنی بدعتن کا معنی ہوتا ہے نیا کام، جو کام پہلے نہیں تھا اب ہو رہا، اس کو بدعتن کہتے ہیں. اب بدعت اس کو شریعت پہ پیش کیا جائے گا کہ کیا یہ نیا کام شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق ہوگا تو بعض اوقات صرف جائز ہوگا، بعض اوقات مستحب ہوگا، بعض اوقات واجب فرض کا درجہ رکھتا ہے. اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہوگا تو پھر وہ ناجائز اور حرام ممنوع ہوگا. تو ہر نیا کام جو ہے اس کو شریعت پر پیش کیا جائے گا، شریعت میں دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا حکم بنتا ہے. لیکن وہ لوگ تو کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نیا کام وہ گمراہی ہے اور ہر نیا کام کرنے والا وہ جہنمی ہے. تو میں نے کہا یہ لفظ توحید ہی پھر بدعت ہے. اپنے آپ کو موحد کہنا ہی بدعت ہے، اور آپ کے رول کے مطابق تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں. تو دیکھیں اسی طرح ایک دفعہ بات ہوئی، بڑا سا ایک اشتہار آپ دیکھتے رہتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس. میں نے کہا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے. سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے نزدیک تو بدعت وہی ہوتی ہے نا جو بری، جو جہنم میں لے جانی. تو میں نے کہا سیرت النبی کانفرنس، آپ کا اصول یہ ہے کہ اگر یہ کام جائز ہوتا، جس طرح میلاد شریف کے متعلق آ جاتا ہے، اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کرتے. تو میں نے کہا اگر یہ سیرت النبی کانفرنس جائز ہوتی تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کہتے، حضرت فاروق اعظم کرتے. تو اس کا تو کوئی جواب نہیں. میں نے کہا سیرت النبی کانفرنس اور میلاد النبی کانفرنس اس میں کیا فرق ہے؟ کہ جیسے ہی میلاد النبی کانفرنس کا نام آیا تو نہیں تو فتویٰ داغ دیا جی شرک بدعت، اور سیرت النبی کانفرنس خود کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں بدعت، کیوں نہیں جہنم میں لے جانے؟ وہ کہنے لگے جی اس میں ڈھول بجتا ہے، اس میں ناچتے ہیں، یہ ہوتا ہے. میں نے کہا کوئی نہ ہو. اب یہاں پاکستان اسلامک سینٹر میں جب محفل میلاد ہوتی ہے، صرف تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، واعظ و نصیحت ہوتا ہے اور کھانا پیش کیا جاتا ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا. تو پھر جب سیرت النبی کانفرنس جائز ہے تو میلاد النبی کانفرنس کیوں نہیں جائز؟ تو بہرحال اس کا جواب کوئی نہیں ہوتا ہے. میں نے پھر کہا بھائی دیکھو یہ جو جمعیت اہل حدیث بنی ہے آپ کے رول کے مطابق تو یہ بھی بدعت ہے. اگر جائز ہوتی تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر وہ بناتے. اور لفظ اہل حدیث ہی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا یہ بھی بدعت ہے. اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے. بالآخر کیا ہوا کہ ایک عبارت انہوں نے نکالی کہ جی حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ہے اہل حدیث، یعنی اس سے پہلے یہ لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا. میں نے کہا اماموں پر طعن کرنے والے کو بھی بالآخر اگر پناہ ملی ہے تو امام کے دامن میں ہی ملی ہے. تو بہرحال ضمناً بات آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ دولت تمہیں ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو اس کا تمہیں فکر ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس ایمان کو اس دنیا سے سلامت لے کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.